کیا 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب ہی تبدیل کر لیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو قطری حکومت نے فیفا ورلڈ کپ آرگنائزرز کو دیے۔ فیفا ورلڈ کپ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا اور ایک ایسی ایونٹ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ لگایا بھی جاتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اس ملک کے اندر جہاں پہ یہ فیفا ورلڈ کپ ہونا ہوتا ہے، اور اس بار قطری حکومت کے حصے میں اس کی نمائندگی آئی تھی۔ قطری حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا۔ فیفا آرگنائزرز کی ایک بڑی ڈیمانڈ تھی کہ جناب جو ہمارے شائقین ہوں گے، جو اسٹیڈیم میں لوگ آئیں گے یا پوری دنیا سے جو ٹورزم آئے گا قطر کے اندر، ان کو آپ ان کے کلچر کے مطابق رہنے دیں، ان کے لیے پینے کا سامان، کھانے کا سامان، رہنے کا طور طریقہ بھی ان کے کلچر کے مطابق ہو۔ لیکن قطر نے ایک سٹرونگ انیشیٹو لیا۔ ڈیمانڈز یہ تھیں کہ الکوہل کی اجازت دی جائے، اسٹیڈیم کے اندر شراب پینے پلانے کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو چیئر لیڈرز ہوں گے ان کو بالکل ان کی طرح کا لباس پہننے دیا جائے جو ان کے کلچر سے ہے، وہ جدھر سے بھی وہ آئیں۔ اس کے علاوہ LGBT کے جو یہ پرچم ہے رینبو کلر کا، اس کے لیے الاؤ کیا جائے، وہاں پہ سلوگنز الاؤ کیے جائیں۔ پھر جناب الاؤ کیا جائے کہ آپ خواتین جو ہیں ویسٹرن کلچر کے اندر ویسٹرن ڈریسز میں پھر سکیں۔ اس طریقے سے بہت ساری ڈیمانڈز تھی جو فیفا ورلڈ کپ آرگنائزرز نے قطری حکومت سے کی تھیں، اور وجہ کیا بنائی کہ جناب ہم آپ کے اوپر بہت زیادہ احسان کر رہے ہیں، یہ ورلڈ کپ آپ کے ملک میں ہم نے ایونٹ آرگنائز کرنے کا کہا ہے، تو یہ باتیں ہماری مانیں۔ اس کے برعکس قطری حکومت نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے ادھر آنا ہے، آپ نے آرگنائز کرنا ہے فیفا ورلڈ کپ، تو آپ کو ہمارے کلچر میں ہی ڈلنا پڑے گا۔ اور جتنا زیادہ کرٹیسزم فیفا کی طرف سے کیا گیا، اتنا ہی سٹرونگ انیشیٹو قطری حکومت نے لیا۔ تو قطر نے نہ صرف اس پہ سٹینڈ لیا بلکہ اپنے کلچر کو بہترین طریقے سے، اور کلچر کے ساتھ مذہب کو بھی بہترین طریقے سے دکھانے اور نمائش کرنے کے لیے احسن ترین اقدامات شروع کر دیے، جس کی مثال آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ سب سے بڑی بات کہ جگہ جگہ شراب کو بین کرنے کے ساتھ ساتھ وضو کا انتظام کیا گیا، اور نماز کے لیے جگہ بنا دی گئی کہ وہاں پہ لوگ آئیں اور اپنی نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ قطر نے اس علاقے کی یعنی دوحہ میں جہاں یہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے فیفا ورلڈ کپ، بہترین مؤذن پوری دنیا سے انوائٹ کیے کہ وہاں تمام مساجد میں جو لوگ اذان دینے والے ہوں گے ان کی آواز خوبصورت ہونی چاہیے، جس کو سننے والے امپریس ہوں، اٹریکٹ ہوں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جب اذان دی جائے کانوں میں یہ پڑے گی تو لوگوں کو اچھا لگے، نہ کہ اریٹیشن ہو۔ اس کے علاوہ قطری حکومت نے آرگنائز کیا کم سے کم تقریباً 2000 لوگوں کو ایک ٹیم کی شکل میں، جو پورے قطر کے اندر دوحہ کے اندر پھیل جائیں گے اور لوگوں کو ڈیفرنٹ وے سے اسلام کے بارے میں بتائیں گے، اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، کیسا دین ہے، اس کے کیا ریالٹی ہے، پرنسپلز کیا ہیں، گائیڈ لائنز کہاں سے آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، اور وہ بلا وجہ اس سے نفرت کر بیٹھتے ہیں لا علمی میں۔ اس کے علاوہ قطری حکومت نے جہاں پہ یہ سارے ٹورسٹ قیام کریں گے ان دیواروں کے اوپر احادیث لکھ دی ہیں، جو کہ احادیث بتاتی ہیں مینرز سے ریلیٹڈ، آنیسٹ ڈیڈ سے ریلیٹڈ، اچھے اخلاق سے ریلیٹڈ، یعنی پانی ضائع نہ کریں، کسی سے اچھے سے بات کریں، مسکرا کے ملنا سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، وہ بات بتائی۔ یہ دیواروں پہ اچھے طریقے سے پوسٹر آویزاں کر دیے گئے کہ احادیث کا لوگوں کو علم ہو۔ اب کتنی یہ بریوری ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ لوگ کھانے کا جن کا انتظام ہوگا، جیسے کہ ہوٹلز، جیسے کہ ان کی ریسٹورنٹس، وہاں جو ٹیبلز ہیں ان کے اوپر بار کوڈ لگا دیے گئے کہ جب بندہ کھانا کھا رہا ہو تو بار کوڈ کے اوپر موبائل کرے اور اس کے سامنے جو کلچر ہے، جو اسلامک کلچر ہے، وہ سامنے آ جائے، اسلام کے بارے میں کوئی حدیث سامنے آ جائے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، نیچے بار کوڈ ہے ٹیبل کے اوپر، آپ وہ دیکھیں گے تو حدیث لکھی ہوگی۔ کتنا سٹرونگ انیشیٹو ہے۔ آپ واک کر رہے ہیں روڈ کے اوپر تو آپ کو جگہ جگہ پولز کے اوپر ملیں گے احادیث بار کوڈز کی شکل میں، جو آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، کلچر کیا ہے۔ اس کے علاوہ قطری حکومت نے اس موقع کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے بہترین قسم کے علماء کرام قطر کے اندر دوحہ میں گیدر کیے ہیں، ان کو اکٹھا کیا ہے اور کہا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور جو غیر ملکی ہیں یا غیر مذہب لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے،
ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا مذہب کیسا ہے، ہمارا کلچر کیسا ہے، ہم کیسے رہن سہن کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے کلچر کے اوپر ڈٹ جانے اور اسٹرانگ انیشیٹو لیتے ہوئے کیا۔ انہیں نہیں پرواہ کہ فیفا ورلڈ کپ یہاں پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، انویسٹمنٹ خراب ہوتی ہے، لیکن فیفا والوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ قطر از ون آف دا سیفسٹ پلیسز، سب سے محفوظ ترین ممالک میں سے قطر ایک ہے۔ تو جہاں فیفا والوں نے بہت کوشش کی کہ شراب نوشی کی اجازت دی جائے، چیئر لیڈرز لانے کی اجازت دی جائے، شراب نوشی اور LGBT کے فلیگز ان کی اجازت دی جائے، چست کپڑے پہننے کی اجازت دی جائے، ویسٹرن کلچر کو اس ایونٹ کے اندر پروموٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اور قطری حکومت نے صاف انکار کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، پوری دنیا سے لوگ انوائٹڈ ہیں، آپ کے ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے ڈیفرنٹ عقائد ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ملک میں کچھ بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب آپ ہماری سرزمین پہ آئیں گے تو آپ کو ہمارے کلچر کی بھی رسپیکٹ کرنی پڑے گی۔ ہم آپ کے کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ملک میں یہ کریں، لیکن ہمارے ملک میں جب آپ نے آنا ہے تو ہمارے کلچر کی رسپیکٹ کرنی ہے، آپ نے اس کو جاننا ہے، اس کو بھی دیکھیں، اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی خوبصورت بات جو قطری حکومت نے کی کہ جب فیفا ورلڈ کپ کا سٹارٹ ہونا تھا تو اس کو ایونٹ کو اوپننگ جو سیریمنی تھی وہ اللہ کے کلام سے کی گئی، قرآنی آیات کے ذریعے، سورہ رحمان کے ذریعے، اور اسلام کی خوبصورتی دکھاتے ہوئے اس ایونٹ کا آغاز کیا گیا۔ اور یہ بات ان لوگوں کے لیے ان کو ڈوب مرنا چاہیے جو اپنے مذہب کو پیش کرتے ہوئے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کسی دوسرے ملک کے بارے میں، جب کلچر کے کمپیریزن کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے اس کلچر کو پیچھے کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، لیکن قطر نے ثابت کیا کہ آپ نہ ڈر ہوں تو آپ اپنا کلچر پروموٹ کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ سچ پہ ہیں اور حق پہ ہیں، تو یہ قطری حکومت کا احسن ترین قدم ہے۔